बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 7 अप्रैल को एक फ़ैसला दिया था। 5 रुकनी बेंच था जिसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें जो डिप्टी स्पीकर थे उनकी रूलिंग को गैर आइनी डिक्लेयर किया था। अब उस रूलिंग को गैर आइनी डिक्लेयर करने के बाद तब से उमर अता बंदयाल साहब बार बार एक ही बात फरमा रहे हैं कि आपको जाना चाहिए कहाँ पे, आपको पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए। अब हालात वैसे नहीं रहे, हम मुल्क के हालात को बेहतर करें। 123 हलके हैं आपके पास, अगर 123 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा मुल्क का क्या बनेगा, रियासत कहाँ जाएगी, चीज़ें कहाँ होंगी, ये बार बार उनकी तरफ से फरमाया जाता रहा। आज एक अहम दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वो 123 हलकों के हवाले से थी कि जब हमने 123 हलकों से रिज़ाइन दिया है तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी के 11 हलकों में रिज़ाइन मंजूर कर लिया है और बाकी पेंडिंग है। अगर तो आपने करना है तो सबकी तरफ से करें, नहीं करना तो आप कम अज़ कम आप सिर्फ 11 की हद तक ना करें, फिर बाकियों के भी रहने दें। अब इस पर जहाँ तक मेरा माइंड है वो ये है कि हमारी जो अदालतें हैं वो नज़रिया ज़रूरत को ज़िंदा कर रही हैं। नज़रिया ज़रूरत ये है कि चूँकि 123 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है इस वक्त रियासत के लिए, और काश मुझे याद आता है कि जिस दिन उमर अता बंदयाल साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बुलाया था 7 अप्रैल की शाम, और जिसके बारे में फवाद चौधरी कहते हैं कि जब हम गए तो वो बंद कमरों के पीछे पहले सिकंदर सुल्तान राजा बैठा था। काश उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कान से पकड़ लेती सिकंदर सुल्तान राजा के और कहती कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि जब रियासत चाहेगी, जब हुकूमत चाहेगी, जब निज़ाम चाहेगा, आपने जनरल इलेक्शन के लिए तैयार होना है। आप कैसे कह सकते हैं कि अभी नहीं मैं जनरल इलेक्शन करवा सकता, जो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है आप वो ड्यूटी कैसे कह सकते हैं। अदालत उसको टाइम देती और हो सकता था 1 माह के लिए वही अबूरी सेटअप चलने देते इमरान खान का, और 1 माह के बाद इलेक्शन की तैयारियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुक्म दे देती कि आप जो अबूरी सेटअप है वो बना दें और इलेक्शन इन 2-3 माह में इलेक्शन करवाया जाए, सारे मामलात ख़त्म हो जाते। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नज़रिया ज़रूरत का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन जो बड़ी बदकिस्मती है कि उस दिन अदालत की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना पूछा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात जो कि गैर आइनी थी, जो उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अदालत ने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद अदालत ने कासिम सूरी की जो उनकी तरफ से जो डायरेक्शन थी या रूलिंग थी उसको कलअदम करार दे दिया। आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से ये कहा जाता रहा अदालत में कि जनाब ये काम दुरुस्त नहीं है, आप हमें ये बताएं कि जो आइन और कानून है वो ये कहता है कि आपने अगर तो इस्तीफ़े मंजूर करने हैं, सब के सब इस्तीफ़े मंजूर करके गए थे कासिम सूरी, चूँकि वो इस्तीफ़े मंजूर करके गए थे तो अब आप किस चीज़ को लेकर और किस जो आपकी तरफ से जो गैर कानूनी काम किया जा रहा है वो तो ये है कि आपको तो इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, आपको तो इस सारे के सारे मामले में आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए थी, नज़रिया ज़रूरत नहीं करना चाहिए था। जब कासिम सूरी 123 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर गया है तो ये क्यों रोक के बैठे हैं, और अगर वो 11 इस्तीफ़े भी वैसे ही हैं जो 123 हैं तो वो 11 मंजूर कर लिए, बाकी खारिज कर दिए और बाकियों की हद तक मामले को लटकाया हुआ है। ये दरख्वास्त थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साथ ये भी दरख्वास्त थी कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है 8 हलकों में वो भी गैर आइनी तौर पर होने जा रहा है। कैसे ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है कि जब 123 हलकों को आपने रोक लिया और बाकी जो अपनी मर्ज़ी के आपने हलके चुने और उनकी हद तक आपने उनके रिज़ाइन मंजूर किए, डी नोटिफाई किया और आपने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुल्क में कोई कानून और आइन तो ना हुआ, मर्ज़ी है और उस मर्ज़ी को लेकर चलाया जा रहा है। उमर अता बंदयाल साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है। PTI पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे क्योंकि पार्लिमान में किरदार अदा करना ही असल फरीज़ा है। ये उस पार्लियामेंट की बात की जा रही है जिसमें इम्पोर्टेड रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हमारे ऊपर लोगों को मुसल्लत किया गया। वो पार्लियामेंट जो अपने लिए कानून साजियाँ कर रही है
عمر عطا بندیال صاحب میرے خیال میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئین پاکستان نے آپ کو نہیں روکا کہ 5 سال کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں اور کسی بھی لمحے آپ ریزائن کر دیں، آئین نے جب آپ کو نہیں روکا، جب آئین نے یہ کہا ہے کہ کوئی ریزائن کرتا ہے تو وہاں پر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، جب آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے اور آئین یہ نہیں کہتا کہ 120 ضمنی الیکشن ہوں یا 130 ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے جب آپ نے کروانے ہیں، تو پھر آپ کیوں خاموش ہیں؟ اور پھر آپ کو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس پر یہ کہنا کہ نہیں آپ کو 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے، 5 سال کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن آئین پاکستان نے ان کو راستہ بھی دیا ہے کہ جب ان کو لگے کہ کوئی باہر کی طاقت آپ کی پارلیمنٹ کو چلا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے اور آپ کو آزادی کے لیے باہر عوام کے پاس نکلنا پڑتا ہے اور آپ کو اس لوٹا کریسی سے نکل کے دوبارہ تگڑے لوگوں کو، عوام کے حقیقی نمائندوں کو پارلیمنٹ میں لانا ہوتا ہے، یا انہی چوروں کو آپ نے پارلیمنٹ میں رکھنا ہے جنہوں نے ڈالر لے کر اپنا ضمیر بیچا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ 2 رکنی بینچ تھا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ تھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ. عدالت نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم میں واضح کہا گیا ہے کہ اسپیکر کی جانب سے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کی قانونی حیثیت ہے. بظاہر اسپیکر کے اختیار میں مداخلت سے آرٹیکل 69 متاثر ہو سکتا ہے. اپنی مرضی کی بات ہے، جب آپ نے رولنگ کا عدم قرار دینی ہو اور آپ کو کہا جائے کہ یہ آگ کی دیوار ہے 69 اور آپ کراس نہیں کر سکتے، تب تو آپ اس کو پھلانگ کر جا کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں. لیکن جب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس سارے کے سارے معاملے میں آپ کا جب پاکستان تحریک انصاف آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 69 بظاہر ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. عدالت عظمیٰ نے یہ بھی کہا کہ عدالت کو مطمئن کریں کہ ہائی کورٹ کے حکم میں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا حکم ہے اس میں کون سی کمی ہے کہ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان آئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اسپیکر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے، جس پر عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اطہر من اللہ نے گہرائی سے قانون کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا ہے. اسپیکر کے کام میں اس قسم کی مداخلت کے لیے عدالت کے لیے کافی مشکل کام ہے. تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے تحریک انصاف کے استعفے منظور کر لیے تھے، استعفے منظور ہو جائیں تو دوبارہ تصدیق نہیں کی جا سکتی. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ قاسم سوری کا فیصلہ اسی ارادے سے لگتا ہے جیسے تحریک عدم اعتماد پر انہوں نے کیا تھا، اور آج بھی جو عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی نیت کے بارے میں ایسی آبزرویشن دے. اور عدالت کا آج یہ کہنا کہ قاسم سوری نے جیسے وہ رولنگ دی تھی ان کی جو نیت تھی وہی استعفے منظور کرنے میں بھی نیت تھی، اور وہ بھی ڈپٹی اسپیکر ہے چونکہ وہ پی ٹی آئی کا تھا، اس کے بارے میں آج بھی عدالت یہ ریمارکس دے رہی ہے. اور اس وقت جو اسپیکر ہے وہ 6 رینٹل پاور پلانٹ ریفرنسز میں جس پر سپریم کورٹ چیف کے مقدمے کرواتی ہے اور جس کو کلین چٹ مل جاتی ہے، اور بدنام زمانہ راجہ رینٹل، اس کے اختیارات میں آپ نے دخل اندازی نہیں کرنی قاسم سوری کے اختیارات میں، کیونکہ وہ ملک کے ساتھ تھا اور وہ آرٹیکل 5 کے اوپر قائم تھا. دوران سماعت جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ریمارکس دیے کہ قاسم سوری کے فیصلے میں کسی رکن کا نام نہیں ہے جس کا استعفیٰ منظور کیا گیا ہو. تحریک انصاف بطور جماعت کیسے عدالت آ سکتی ہے؟ استعفے دینا ارکان کا انفرادی عمل ہوتا ہے. پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ من پسند حلقوں میں انتخابات نہیں ہو سکتے. شکور شاد کے علاوہ کسی رکن نے استعفے سے انکار نہیں کیا. چیف جسٹس نے کہا کہ اسپیکر کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے اسپیکر سے کبھی پوچھا کہ استعفوں کی تصدیق کیوں نہیں کر رہے؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی واپسی کا مشورہ دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ عوام نے 5 سال کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے کیونکہ پارلیمان میں کردار ادا کرنا ہی اصل فریضہ ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ لوگ سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے پاس پینے کا پانی ہے نہ کھانے کو روٹی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک سے لوگ متاثرین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. ملک کی معاشی حالت بھی دیکھیں. کیا پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے کیا اخراجات ہوں گے؟ فیصل چودھری نے کہا کہ تحریک انصاف کی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کی گئی ٹیلی تھون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 13 ارب روپے جمع کیے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہر ادارے کی اپنی صلاحیت ہوتی ہے، عام انتخابات کے لیے پورا نظام ہوتا ہے لیکن ضمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بھی کم ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ریاست کے معاملات میں وزاداری اور برداشت سے چلنا پڑتا ہے، جلد بازی نہ کریں، سوچنے کا ایک اور موقع دے رہے ہیں، پارٹی سے ہدایات لیں. عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کو مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف کیس
تیار کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے اور عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے یہ جو اسپیکر ہیں قاسم سوری، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، ان کی طرف سے جو استعفوں کی منظوری تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ استعفوں کی منظوری درست نہیں تھی، جبکہ جو جو ہمارے اسپیکر ہیں موجودہ راجہ پرویز اشرف، انہوں نے جو 11 استعفے منظور کیے ہیں وہ بالکل جائز ہیں، وہ حلال ہیں، اور قاسم سوری کے 123 استعفے جو منظوری ہے وہ حرام ہے۔ اور وہ استعفے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے جو کولیکٹیو ریزگنیشن دیے تھے وہی اب بھی کوئی موجودہ اسپیکر کے پاس نئے استعفے نہیں گئے، وہی استعفے ہیں، اور اس نے 123 میں سے وہ جو سب کے کولیکٹیو تھے اس میں سے 11 اٹھا کے منظور کر لی اور باقیوں کو پینڈنگ رکھا، اور عدالت اس کے اوپر کہہ رہی ہے کہ آپ کو حوصلے سے کام کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں جانا چاہیے۔ میں تو آنریبل چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، بڑی ان کی خوبصورت ججمنٹس ہیں اور ہم پڑھتے رہتے ہیں اور ہمیں قانون میں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو 7 اپریل کو فیصلہ دیا تھا، بعد میں اتنے فیصلے دے دیے لیکن وہ اس فیصلے کی جو وہ درست نہیں ہو رہا۔ اور آج فواد چودھری نے یہ بات کی ہے کہ اگر ضمنی الیکشنز پر پیسے لگتے ہیں تو یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد اب تک $5 ارب پاکستان کو خسارہ ہو چکا ہے۔ اس کا بھی سوچیں کہ کس نے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے، کس نے اس جو امریکی مراسلہ تھا اس کو آج تک کھولنے کی بھی ہمت نہیں کی یا اس کو انکوائر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کون ہے جس نے ان کو اجازت دی؟ کون ہے جو ایک ضمانت پر، منی لانڈرنگ کے کیس میں ضمانت پر جو ملزم تھے ان کو روسٹرم پر کھڑے ہو کے ان سے ان کا مستقبل پوچھا کہ آپ کیسے ملک کو بہتر کریں گے، اور آج ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے؟ تو جنہوں نے مسلط کیا ہے، چاہے وہ عدالتیں ہوں یا ادارے ہوں، وہ بھی اس عوام سب دیکھ رہی ہے، عوام کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے اور کون کون اس سازش میں ملوث تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔